عظیم عرف جنو 332 دنی پور کا رہنے والا تھا۔ جٹ برادری سے تعلق رکھنے والا جنو اپنے ماں باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ 10 سال اس کی عمر تھی۔ ایک دن اسکول سے چھٹی کے بعد عظیم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوا گھر واپس آ رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے باپ کو بری طرح سے مار رہے ہیں۔ عظیم بھاگتا ہوا اپنے باپ کی طرف آیا اور اس کو بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ عظیم ابو بدماش اور اس کے آدمیوں کے پاؤں میں گرا اپنے باپ کی جان بخشی کی بھیک مانگ رہا تھا کہ اتنے میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ ابو گینگ نے جنو کے باپ پر گولیوں کی بارش کر دی تھی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ جنو کا باپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ جنو اپنے باپ کی لاش سے لپٹے رو رہا تھا۔ اتنے میں اسے اپنی ماں اور بہن کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ عظیم نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ابو گینگ کے لوگ عظیم کی ماں اور بہن کو بالوں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے بازار کی طرف لے جا رہے تھے۔ عظیم اپنے باپ کی لاش کو وہیں چھوڑے اپنی ماں اور بہن کی طرف بھاگا۔ عظیم ابو کے پاؤں میں گرا، اس کی منت سماجت کرتا رہا۔ پھر اپنی ماں کی چیخو پکار سنتے وہ ایک ڈنڈا لیے اپنی ماں اور بہن کو ان ظالموں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ عظیم کو مزاحمت کرتا دیکھ ابو اور اس کے گینگ کے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ابو بدماش بھی دھنی پور گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ ہر وقت نشے میں چور رہتا اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں سے اس کے گہرے تعلقات تھے۔ جسے چاہتا اٹھاتا، جسے چاہتا قتل کر دیتا، جسے چاہتا جیل بھیج دیتا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ پورا دنی پور گاؤں عظیم اور اس کے گھر والوں پر ہونے والا یہ ظلم دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ابو کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اب ابو گینگ کے لوگ نے عظیم کو پکڑا اور زمین پر باندھ دیا، تھوڑے کے ساتھ اس کے گھٹنوں میں کیل گاڑے۔ پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو ہتھوڑے کے پے در پے وار کر کے اس کے گھٹنوں کو چکنا چور کر دیا اور اسے مرا ہوا سمجھ کر دھنی پور گاؤں کے باہر ایک درخت کے نیچے پھینک دیا۔ مگر عظیم کی زندگی ابھی باقی تھی۔ جس جگہ عظیم کو پھینکا گیا وہیں سے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا۔ وہ عظیم کو ہسپتال لے گیا، وہاں اس کا علاج ہونے لگا۔ عظیم کی حالت بہتر ہونے لگی۔ عظیم کی حالت بہتر ہونے پر ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس پر عظیم نے اپنے اوپر ہونے والی ظلم کی داستان سنا دی۔ عظیم کی داستان سنتے ہی ڈاکٹر نے پولیس کو بلایا اور عظیم کی پوری کہانی پولیس کو بتائی، مگر پولیس عظیم کو ہی پکڑ کر اپنے ساتھ تھانے لے گئی اور جھوٹے مقدمات بنا کر 25 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا، جہاں اس کی ملاقات رزاق عرف شاکی سے ہوئی۔ یہ ملاقات گہری دوستی میں بدلی۔ پھر یہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ شاکی کا تعلق جنگ سے تھا اور عمر میں بھی یہ عظیم کے برابر ہی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شاکی کی سزا ختم ہو چکی تھی اور وہ عظیم سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ بہت جلد اس کو جیل سے نکال لے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جیل سے باہر آتے ہی شاکی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عظیم کو جیل سے بھگانے کا پلان بنایا، اور پھر اس پلان پر عمل کرتے ہوئے وہ عظیم کو جیل سے فرار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جنگ آ گئے۔ عرصہ شاکی کے پاس رہنے کے بعد عظیم ہنجلی گاؤں کے ایک دشمندار آدمی کے پاس گیا اور اس کو اپنی پوری کہانی بتائی اور کہا کہ وہ دشمندار عظیم کو اپنی شاگردی میں لے لے، جس پان گیا۔ قریب 6 مہینے بعد وہ آدمی ان کو کچھ اسلحہ اور ایک گھوڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم تیار ہو۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اپنے گاؤں دھنی پور کا رخ کرتا ہے۔ گاؤں پہنچتے ہی وہ ابو بدماش کے ڈیرے پر جاتا ہے، جہاں ابو بدماش اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ عظیم فائر کرتے ہوئے ابو کے ساتھ موجود اس کے گینگ کے 4 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اور ابو کو اسی جگہ لے جاتا ہے جہاں اس نے عظیم کے باپ کو قتل کیا تھا، اس کی ماں اور بہن کو بے عزت کیا تھا۔ عظیم ابو کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح اس نے عظیم کے بے گناہ باپ کو قتل کیا تھا اور اس کی ماں بہن کو بے عزت کیا تھا۔ یہ کہتے ہی عظیم اس کے بازو پر فائر مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، مجھے دیکھ، میں وہی 10 سال کا بچہ ہوں جو تم سے اپنے گھر والوں کی جان بخشی کی بھیک مانگ رہا تھا اور تجھے اسی جگہ ٹانگوں سے معذور کر دیا تھا۔ دیکھ، وہی معذور بچہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کل میں تمہارے پاؤں میں تھا اور آج تم میرے پاؤں میں۔ یہ بولتے ہی عظیم اس کی دونوں ٹانگوں پر فائر کرتا ہے۔ ابو عظیم سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اسے زندہ چھوڑ دے۔ جیسے ہی ابو یہ الفاظ بولتا ہے، عظیم اس پر فائر کھول دیتا ہے۔ ابو کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ بعد عظیم نے وہیں یہ اعلان کیا کہ جو بھی کسی غریب پر ظلم کرے گا وہ میرا دشمن ہے، اور یہیں سے عظیم بنا جنو۔
اپو کو قتل کرنے کے بعد جنو جنگ واپس شاکی کے پاس چلا گیا۔ دوسری طرف اپو گینگ جنو کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ پنن کے گاؤں میں اپو کے قریبی آدمی اشفاق عرف ملکی، جو کہ جنو کی ماں بہن کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لائے تھے، اس نے یہ اعلان کروایا کہ جنو میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرے۔ وہ گاؤں میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جنو پہلے ہی ملکی کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی جنو کو ملکی کی اطلاع ملی، وہ شاکی کے ساتھ اس گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں پہنچتے ہی جنو کا سامنا پولیس سے ہوا، جو کہ 3 گھنٹے تک چلا۔ بالآخر پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ SHO کو گن پوائنٹ پر رکھ کر شاکی اور جنو ملکی کے گھر میں داخل ہوئے۔ ملکی اپنے کمرے میں موجود چارپائی کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ملکی کو چارپائی کے نیچے سے نکالا گیا اس سے پہلے کہ جنو اسے قتل کرتا۔ ملکی کی بہن جو جنو کے پاؤں میں آ گری، جنو سے اپنے بھائی کی جان بخشی کی التجا کرنے لگی، جس پر جنو نے ملکی کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ چاہوں تو آج میں بھی تیری بہن کو اسی طرح بالوں سے پکڑ کر بازار میں لے کر بے عزت کر سکتا ہوں جیسے تم نے میری ماں اور بہن کے ساتھ کیا تھا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ جنو نے ملکی کی بہن سے کہا، تم میری بہن کی طرح ہو، تمہاری وجہ سے آج زندہ چھوڑ رہا ہوں، مگر آج کے بعد کبھی بھی یہ میرے سامنے آیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ملکی کو زندہ چھوڑ جنو وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے بعد پولیس جنو کے خون کی پیاسی ہو چکی تھی۔ دوستپور پنن کے کجلے ہنجلی پسیاں والا گاؤں کے لوگ بھی جنو کے دشمن بن چکے تھے۔ چراغ آباد جھنگ روڈ پر ایک بار جنو نے ایک بس کو لوٹنے کے لیے روکا۔ بس کی لوٹ جاری تھی کہ ایک بوڑھی عورت زور زور سے رونے لگی کہ اب میرا بیٹا مر جائے گا، میرا بیٹا مر جائے گا، جس پر جنو نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس کے بیٹے کو کون مار دے گا، جس پر اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میرے بیٹے کو ٹینی بدماش نے اغوا کیا ہے، میں نے اسے 50,000 روپے نہ دیے تو وہ اسے مار دے گا۔ یہ سنتے ہی جنو نے اس بوڑھی عورت اور بس سے لوٹی ہوئی رقم واپس کی اور کہا تم گھر جاؤ، تمہارا بیٹا کل تمہارے پہنچ جائے گا۔ جنو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دوستپور گاؤں کی طرف بڑھا۔ ٹینی بدماش کے ڈیرے پر جاتے ہی وہ پوچھتا ہے کیا تم ہی ہو وہ ٹینی بدماش جو لوگوں کو پیسوں کے لیے اغوا کرتا ہے اور رقم نہ ملنے پر اسے انہیں قتل کر دیتا ہے؟ اس پر ٹینی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی مونچھوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسی کے ساتھ جنو نے اس پر فائر کھول دیے اور ٹینی بدماش موقع پر ہی قتل ہو گیا۔ اس کے ڈیرے پر موجود قید لوگوں کو آزاد کر دیا گیا اور جھنگ روڈ پر لا کر چھوڑ دیا گیا۔ ٹینی بدماش کو قتل کرنے کے بعد دوستپور گاؤں میں بھی جنو نے یہی اعلان کروایا کہ آج کے بعد جو بھی کسی غریب پر ظلم کرے گا یا کسی غریب کو تنگ کرے گا وہ میرا دشمن ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جنو کا نام اب پورے علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اسی طرف عصمت اللہ کو جنو کا ٹاسک سونپ دیا گیا تھا۔ عصمت اللہ موچی والے تھانے کا SHO تھا اور بہت بہادر تھا۔ اس کو ٹینی کے قتل کا پتہ چلا تو وہ نواں لاہور کی جامعہ مسجد میں یہ اعلان کرواتا ہے کہ وہ 14 تاریخ کو جنو کو زندہ یا مردہ گرفتار کر لے گا۔ اگر جنو کا کوئی آدمی یہ اعلان سن رہا ہے تو جنو کو بتا دے۔ دوسری طرف جنو کو جب یہ اعلان کی خبر ملی تو تھانہ موچی والا کو اپنے ساتھیوں سمیت یرغمال بنا لیا اور اسی SHO سے جامعہ مسجد نیا لاہور میں یہ اعلان کروایا کہ میں جنو سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرتا ہوں اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، جس کے بعد SHO کو چھوڑ دیا گیا۔ 4 مئی 1994 کو شاکی اور جنو گوجرا میں ایک ڈاکٹر کو قتل کرنے گئے جو کہ شاکی کا دشمن تھا، مگر وہاں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ شاکی اور جنو نے برقع پہنا اور ہسپتال میں داخل ہو گئے اور ڈاکٹر کو فائر مار کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ان کا پیچھا کیا۔ کجلا گاؤں میں گنے کے کھیت میں ان دونوں نے پناہ لی اور پولیس نے ان کا گھیراؤ کیا اور نفری بلا لی گئی۔ وہاں پولیس مقابلہ شروع ہوا جو قریب 2 دن تک جاری رہا، جس میں 8 پولیس والے مارے گئے اور 12 زخمی ہوئے۔ اس مقابلے میں شاکی بھی مارا گیا جبکہ جنو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاکی کے مرنے پر نواں لاہور کی ایک شخصیت جس کا تعلق ایک سیاسی شخصیت سے تھا، شاکی کی لاش پر چھڑیاں ماری اور لاش کی بے حرمتی کی، جس کی خبر جنو کو ہو گئی۔ جنو اسی رات اس کے گھر گیا اور اسے قتل کر دیا۔
اور واپس جنگ چلا گیا۔ کچھ وقت بعد ایس ایچ او عصمت اللہ کو یہ خبر ملی کہ جنو پاس ہی گنے کے کھیت میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ ایس ایچ او عصمت اللہ نے اس کے آس پاس کے تھانوں سے بھاری نفری بلائی اور جنو پر حملہ کر دیا، جس میں جنو کو 3 فائر لگے، مگر وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ ہی دور جا کر جنو اپنی گھوڑی سے گر گیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس پہنچتی، ایک شخص جنو کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور اس کا علاج کروانے لگا۔ صحت یاب ہونے کے بعد جنو نے ایس ایچ او عصمت اللہ سے کھلا اعلان جنگ کر دیا۔ جنو نے یہ اعلان نواں لاہور کی جامعہ مسجد میں سن 1996 میں کروایا اور کہا کہ وہ 14 تاریخ کو ایس ایچ او عصمت اللہ کو قتل کر دے گا۔ یہ اعلان کے بعد ایس ایچ او عصمت اللہ نے اپنی سیکیورٹی بڑھا دی اور گھر پر بھی پولیس کا پہرا سخت کر دیا۔ ایک ماسٹر پلان بنایا جس میں ایک ہی دن اس نے اپنے سارے دشمنوں کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک قدم تھا، مگر جنو اپنے انتقام کی آگ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ 14 تاریخ کو ایس ایچ او عصمت اللہ گھر سے تھانے جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جنو اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہاں پولیس مقابلہ ہوا جو قریب 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ یہ پولیس مقابلہ دوست پل سے شروع ہوا اور چلتا ہوا موچی والا کی حدود تک گیا۔ ایس ایچ او اپنی جان بچانے کی خاطر جنو سے بھاگ رہے تھے، مگر جنو نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس پولیس مقابلے میں ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ وہاں سے سیدھا جنو ملک گینگ پر حملہ کرنے نکلا۔ ملک گینگ کے 18 لوگوں کو ایک ساتھ قتل کیا۔ ایک ہی دن میں 23 قتل نے پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر طرف خوف پھیل گیا، ہر طرف جنو کا نام تھا، جس کی وجہ سے جنو کو انتہائی مطلوب قرار دے کر اس کے سر کا انعام 3 لاکھ روپے مقرر کر دیا گیا۔ اب آئے دن مقابلے ہونے لگے اور جنو اشتہاری ہی رہا۔ 18 اپریل 1996 کو جنو جھنگ شاکی کی قبر پر گیا، جہاں اکثر جایا کرتا تھا۔ قبر پر دعا کرنے کے بعد جنو شاکی کے گھر پہنچا۔ شاکی کی ماں جنو کو اپنا بیٹا مانتی تھی اور جنو بھی اسے ماں ہی سمجھتا تھا، مگر اس روز شاکی کا چچا بھی شاکی کے گھر پر آیا ہوا تھا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ جنو یہاں آیا ہوا ہے تو اس نے چائے میں نشہ آور چیز ملا کر پلا دی، پھر اسی کی گن پر اسے فائر مار دیے۔ جنو کو قریب 24 گولیاں لگی تھیں اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ عظیم عرف جنو بدماش کی کہانی کا اختتام ہوا۔ غصہ انسان پر حرام کیا گیا ہے۔ غصے میں لیے گئے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ اگر انسان کچھ وقت اپنے غصے پر قابو پا لے تو پتہ نہیں کتنی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ خدارا اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیے اور انہیں بری صحبت سے بچائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔